ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زمان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ سبحان اللہ، بڑے مقدس ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں۔ کل انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول قربانی کریں گے، اور یہ کتنا کمال کا کام ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل۔ یوم النحر یعنی بقرعید کے دن اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل، یعنی کل کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں جو بیسٹ کام ہے، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آقا فرمایا من ہراقتی دمن، یعنی وہ جانور کا، قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ یعنی یوم النحر سب سے افضل کام کیا ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اے قربانی کرنے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، فرمایا بے شک قربانی کا جانور بروز قیامت اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بے شک جب قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے بِمَكَانٍ قبل ان یقع علی الارض، زمین پر گرنے سے پہلے فطیبوا بہا نفسا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اب یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، قربانی کرنی ہے خوش دلی کے ساتھ، ہے انجوائے کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے۔ ہمارا بعض لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزے ہوں، تراویح ہو، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر اتنے لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے، ہیں جناب حالات بھی صحیح نہیں ہیں، مگر کیا کریں، خاندان والوں کو بھی دکھانا ہے تو اتنا بڑا جانور بھی لانا پڑے گا۔ قربانی بھی کر رہے، اس کو بوجھ بھی فیل کر رہے ہیں۔ ارے باپ رے باپ، پھر رمضان آ گیا، پھر روزے رکھنے پڑیں گے، پھر تراویح پڑھنی پڑے گی، اچھا سال گزر گیا دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے بندوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اس قابل بنایا کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ دیکھو غریب پر تو قربانی نہیں ہے نا، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے۔ آپ شکر اس بات کا ادا کریں، یہ قربانی کس کی یاد میں ہے؟ حضرت ابراہیم کو تو حکم دیا گیا تھا کہ بیٹا ذبح کریں، اگر مجھے اور آپ کو حکم مل جاتا تو کہ سب لوگ زندگی میں ایک ایک بچہ ذبح کریں، ہمارا کیا حال ہوتا؟ ادھر تو ٹائم نہیں نکلتا، بچہ کہاں سے دیں گے؟ لیکن ہم اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا کریں کہ مالک تیری مہربانی، ہماری اولاد نہیں، تو نے تو ہمیں جانور ذبح کرنے کتنی آسانی دے دی، اور جانور ذبح کر کے بھی یہ نہیں فرمایا سارا بانٹ دو، ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، رشتہ داروں میں بانٹیں، 3 حصے کر لیں۔ لوگ کتنا آسان، تو شکر ادا بنتا ہے یا بوجھ فیل کرنا ہے؟ عبادت جب بھی بوجھ سمجھ کر کی جاتی ہے، جب بھی برڈن سمجھ کر کی جاتی ہے، اس میں وہ برکت نہیں رہتی خوش دلی کے ساتھ، بلکہ بندہ قربانی کر کے سجدہ بھی کرے، اللہ تیری مہربانی اس قابل بنایا۔ اچھا پھر جو آپ نے سنا کہ اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اس کا سارا جسم جو ہے یہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ آپ سوچو نا، ایک بکرے میں کتنے بال ہوتے ہیں، ایک گائے میں کتنے بال ہوتے ہیں، آپ کی لاکھوں کروڑوں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، تو انجوائے اٹ خوش دلی کے ساتھ۔ اور پھر جو خوبصورت بات نبی پاک نے شروع میں فرمائی کہ یوم النحر، یہ ذرا میں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ لائیو بھی جا رہا ہے اور ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل کام کیا بتایا؟ قربانی کرنا، خون بہانا جانور کا۔ اب یہاں جناب کچھ لوگ نیا دین لے کر آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جناب آئیں گے کچھ لوگ باتیں کرنے والے، ہو سکتا ہے کر رہے ہوں گے کہ جناب اتنے پیسے قربانی پر خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیں، ہیں جناب فلاں جگہ مسلمان پریشان ہیں وہاں خرچ کر دیں۔ اب آپ ذرا ان کی سازش سمجھیے، جب جب مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا،
یہ جس بات پر وہ دین کے قریب ہوں گے وہاں یہ نئی فلسفی لے کر آئیں گے. جناب حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, فلاں جگہ پر مسلمان پریشان ہیں ان کو دے دو, قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح ربیع الاول میں ان کو یاد آئے گا کہ جب مسلمان نبی پاک کی خوشی منائیں گے. ارے اللہ کے بندوں, تمہیں اور کوئی خرچہ نظر نہیں آتا؟ جب شادیوں کے سیزن میں شہر کراچی میں ایک ایک شادی 10 کروڑ روپے کی ہو رہی ہوتی ہے اور جناب لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں بوتیک کے اوپر 10-10 20-20 لاکھ کا جوڑا لینے کے لیے, سارے ہال فل ہوتے ہیں, کبھی کوئی آپ نے بیان سنا کہ اتنی مہنگی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی جناب آپ اس کے بعد جو ہے غریبوں کی مدد کر دیں. یہ جب اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے ان کو پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ یہ پرابلم اصل سمجھیے, یہ غریبوں سے محبت نہیں ہے. آپ اچھا اب اگر ان کو غریبوں سے محبت ہے تو پھر ان کی نالج کہاں ہے؟ ارے قربانی میں جتنا غریبوں کا فائدہ ہے, میں نے کئی بیانات کیے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ نے سنے ہوں گے, تھوڑا سا جائزہ پیش کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں اکانومی کا بوسٹ ہی یہی ہوتا ہے. بزنس مین بیٹھے ہیں کہ امیر کی جیب سے پیسہ نکلے غریبوں کے پاس پہنچ جائے, یہ اکانومی کو بھی چلاتا ہے, معیشت کو بھی چلاتا ہے. اب مجھے بتائیں قربانی کس پر ہے, امیر پر ہے یا غریب پر ہے؟ قربانی تو امیر پر ہے. امیر کی جیب سے پیسہ نکل کر کہاں جا رہا ہے؟ یہ جو منڈی میں بیچارے جانور بیچ رہے ہیں یہ اربوں پتی لوگ نہیں ہوتے, یہ پورا سال جانور پالتے ہیں, پورے سال کا ان کا خرچہ نکل آتا ہے. آپ کی جیبوں سے کروڑوں اربوں روپے نکلا, ان جانور والوں کو مل گیا. اچھا صرف ان جانور والوں کو نہیں ملا, منڈی میں ہزاروں جناب آپ کے مزدوروں کا روزگار شروع ہو گیا, چارے والوں کا روزگار شروع ہو گیا. آپ کے محلے میں جانور آئے, وہاں چوکیداروں کا روزگار شروع ہو گیا. آپ کے محلے میں چارے بک رہے, ان کا کام چل رہا ہے. اچھا سوزوکی والوں کا کاروبار چل نکلا. اب کسائی کل کیا ہوگا؟ پورے سال میں اتنے پیسے نہیں کماتے جو ماشاءاللہ ہزاروں لوگ کل پیسے 3 دن میں کما لیں گے. اچھا اب آگے چلیے, کروڑوں ایسے مسلمان ہوتے ہیں پورا سال جن کے گھر میں پراپر طریقے سے گوشت نہیں پکتا, قربانی کی وجہ سے ان کے گھروں میں گوشت چلا جاتا ہے. صرف اس یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی, جب قربانی نپٹ جائے گی اب اس کی کھالیں جو ہیں وہ لیدر فیکٹریز کو جائیں گی. اب لیدر فیکٹری میں کاروبار شروع ہوگا, کوئی جوتے بنائے گا, کوئی جیکٹ بنائے گا, کوئی ایکسپورٹ کرے گا. ارے خدا کے بندوں, صرف ایک شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے کروڑوں غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے, تو میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا یا میری شریعت کی بات مانوں گا؟ مجھے ایک اور بات کا جواب دیجئے. یہ تو میں نے لاجک بیان کر دی, لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ, واقعی بڑا غریبوں کا فائدہ ہے, مگر یاد رکھو میں ایمان والا ہوں, ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان لائے ہیں. لاجک سمجھ آئے نہ آئے, اگر شریعت کا حکم ہے تو ہمارا کام وہاں لبیک کہنا ہے. میری عقل چھوٹی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حکم کیوں ہے, تو یہ بات سمجھو یہ حکم ٹھیک نہیں ہے. اگر اللہ رسول کی طرف سے حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, تو یہ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی بندہ سوشل میڈیا پر آ کر ہمارا دماغ خراب کرے اور ہم اس کی باتوں میں آ جائیں, وہ باتیں نہیں سننی ہیں. صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے, اور نبی پاک کا فرمان بھی آج آپ نے سن لیا کہ یوم النحر سب سے افضل کام اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے. اگر کوئی جناب کہے کہ جانور کاٹنے کی کیا ضرورت ہے, میں 5000 کلو گوشت خریدتا ہوں اور وہ بانٹ دیتا ہوں, پھر بھی ثواب وہ نہیں ملے گا, پھر بھی قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. جانور ذبح کرنا یہ رب کو مطلوب ہے, یہ شریعت کو مطلوب ہے. اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں جاتا, اللہ کی بارگاہ میں خون نہیں جاتا, اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں جاتی ہیں کہ اس بندے کو اپنے مال سے محبت ہے یا اس بندے کو رب سے محبت ہے. تو بہترین جانور قربان کریں, جس کو اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق قربان کرے, اور پھر اس کو تقسیم بھی اچھے طریقے سے کرے. یہ سارے فریج میں بھر لینا, اور جناب آج کل سنا ہے فریج والوں کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں, اور جناب ڈی فریزر بھی رات کو بک رہے ہیں, تو یہ قربانی کے جانور. اچھا میں مزے کی بات بتاؤں, یہ یوم تشریق آگے جا کے سمجھاؤں گا آپ کو کہ آج سے یوم تشریق شروع ہو گیا ہے. ہر نماز کے بعد ہم نے 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیر پڑھنی ہے جو کہ واجب ہے, مگر لفظ تشریق کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ تشریق کے معنی ہے گوشت کو سکانا. یعنی پہلے زمانے میں تو فریج نہیں ہوتے تھے تو لوگ تھوڑا سا گوشت سکھا لیتے تھے, اور لیکن یہاں تو جناب پوری گائیں ڈی فریزر میں غائب کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں دیتے. مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کریں. اچھا ایسا بھی ہوگا جوش میں گوشت تو رکھ لیں گے, تھوڑے دنوں بعد کوئی پوسٹ آئے گی کہ جناب اتنے دن بعد گوشت کھا نہیں سکتے, اب پیٹ میں بھی درد ہو گیا, اتنے دن تک گوشت کھایا, پھر وہ گوشت بھی پھینک رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, کسی کے پیٹ میں ڈال دو نا, کسی غریب آدمی کے گھر پر چلا جائے گا. تو اچھے طریقے سے یہ دنوں میں تقسیم کرنا ہے. یہاں ایک بات ضرور عرض کر دوں, انما الاعمال بالنیات. آپ جانور کروڑوں روپے کے کریں, آپ کی حیثیت ہے بالکل کریں,
مگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے. یہ جو دکھلاوے کی نیت ہو رہی ہے, یہ آج کل جو شوز بن گئے ہیں, ذرا آؤ تو صحیح بھائی میرے گھر پہ جانور دیکھنے, ذرا دیکھو تو صحیح کیسے جانور ہیں. اب اپنے اپنے سنا اکاؤنٹس بن گئے ہیں, تو ٹک ٹاک پر اور فلاں جگہ پر اپنے جانور لگائے جا رہے ہیں, اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے. انما الاعمال بالنیات. ایسا نہ ہو کہ میں کروڑوں روپے بھی خرچ کروں اور میری قربانی ہی قبول نہ ہو. مجھے اللہ کے لیے قربانی کرنی. ہاں بہترین جانور اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے رکھا بھی بہترین ہے, تو تیری راہ میں بہترین جانور کروں گا, مگر نیت اخلاص اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی ہو تو سبحان اللہ اس کا اجر ملے گا. بہرحال ایام تشریق کی بات چلی ہے, تو 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک یہ جو ہے یہ ہم نے تکبیر پڑھنی ہے. میں تکبیر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے بعد ایک بار تکبیر پڑھنا واجب ہے, باقی 3 بار پڑھنا مستحب ہے, افضل ہے. اور وہ تکبیر کتنی پیاری ہے سبحان اللہ. پہلے ایک بار تکبیر پڑھ لیں, پھر میں اس کا سینیریو بتاؤں گا تو پھر ایمان اور تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بیان کے شروع میں جو قرآن پاک کی ہم نے آیت پڑھی سورہ حج میں, اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوب ذکر کریں معلوم دنوں میں. اب یہ معلوم دن کون سے ہیں, پرٹیکولر ڈیز کون سے ہیں؟ سبحان اللہ. علماء کرام نے اس کی 2 وضاحتیں بیان فرمائیں. نمبر 1, اس سے مراد عشرہ ذو الحج یعنی ذو الحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن ہیں, جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں. یہ قرآن میں جو معلوم دن فرمائے وہ یہ ہیں. اب آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا, مسلمانوں کو چاہیے کہ ذو الحج کا چاند نظر آتے ہی ذکر اللہ کی کثرت شروع کر دیں اور 10 دن تک ذکر اللہ کی کثرت جاری رکھیں. تو یہ جو 10 دن ہیں, اب تو خیر کل کا دن رہ گیا اور پرسوں کا رہ گیا اور آج ہے, جتنا ہو سکے ذکر الہی کریں. قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا کہ ان دنوں میں اپنے رب کو خوب یاد رکھنا ہے, خوب یاد کرنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, جو تسبیح آپ کو پسند ہے. بلکہ یہی جو تسبیح ہے, یہ تسبیح تشریق پتہ ہے کتنی کمال کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے گئے تھے, اور جب آپ اپنے بیٹے کو لٹا دیا. اب یہ تو ایسی عظیم داستان ہے, جب بھی سنیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ کرے کہ یہ داستان ہم اپنے بچوں کو سنایا کریں. ہمارے بچوں کو, نیو جنریشن کو تو یہ پتا ہے کہ سال میں ایک دن آتا ہے جب گائے بکرے آتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے, ان کو لے کر ہم گھماتے ہیں, اس کے بعد وہ کٹ جاتے ہیں, تو اس کے بعد باربیکیو پارٹی ہوتی ہے اور ایوری بڈی از انجوائنگ, بس دیٹس اٹ. یہ ہے بقرہ عید ان کے لیے. ارے بتاؤ تو صحیح یہ ہوا کیا تھا, یہ کتنی عظیم سنت ابراہیمی ہے, کتنی بڑی قربانی کی داستان ہے. بہرحال حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے تو حضرت اسماعیل کی ایک روایت کے مطابق 16-17 سال عمر تھی. اس نوجوانی کے عالم میں بیٹا باپ سے کیا کہتا ہے کہ والد صاحب آپ اللہ کے حکم پر ذبح تو کر رہے ہیں, مگر ذرا مجھے رسی ٹائٹ باندھ دیجیے گا تاکہ میں زیادہ نہ ہلوں تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. اے بابا جان چھری ذرا تیز کر دیجیے گا تاکہ ذبح کرتے وقت مجھے کم تکلیف ہو. اچھا ابا جان مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجیے گا, میرے چہرے کو دیکھ کر شاید آپ کو ذبح کرنا مشکل ہو جائے گا, اور جب ذبح کر لیں تو میرا یہ لباس میری ماں کو دے دیجیے گا, اس بیچاری کو تسلی ہو جائے گی. یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے, یہ کیسا بیٹا ہے, اور یہ کیسی قربانی ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھرا دی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ذبح کرنے سے پہلے ہی معاملہ, انہوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا تھا. یہ تو میرے رب کی شان ہے نا, چھری نے کاٹنا ہے یا نہیں کاٹنا یہ فیصلہ رب کا ہے. یہ ہمارا دماغ کہتا ہے نہیں یار یہ معاملہ ہوگا تو اس کا رزلٹ یہ ہو جائے گا, یہ والا فیصلہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. ارے بھائی یہ جب ہوگا جب رب چاہے گا. مجھے 3 باتوں کا جواب دے دیں, زندگی کے بہت سارے فارمولے آپ کے سیٹ ہو جائیں گے. مجھے بتائیں آگ کا کام کیا ہے؟ مل کر جواب دیں. جلانا. ٹھیک ہے. دریا کا کام کیا ہے؟ ڈبانا. چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. 3 واقعے یاد آ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو آگ نے جلایا تھا یا اس آگ کو رب نے باغ بنا دیا تھا؟ دریا نے فرعون کو تو ڈبایا تھا, حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ڈبایا تھا یا دریا نے راستہ دیا تھا؟ چھری نے ہر بار چھری نے کاٹا ہے, مگر حضرت ابراہیم کی وہ تیز کی ہوئی چھری جب حضرت اسماعیل کی گردن پر چلی تھی تو اس چھری نے کاٹا تھا یا رب نے اس چھری کو حکم فرمایا تو اس نے کاٹنے سے انکار کر دیا؟
تو پتہ یہ چلا کہ یقیناً آگ کا کام جلانا، دریا کا کام ڈبانا، چھری کا کام کاٹنا ہے، مگر میرا رب چاہے تو وہی آگ حفاظت کر سکتی ہے، وہی دریا راستہ دے سکتا ہے۔ تو کبھی یہ مت کہا کرو کہ جناب دشمن سامنے آ گیا اب میں ختم ہو جاؤں گا، ارے رب نے بچانا ہے، سارا جہاں تمہارا دشمن بن جائے تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تمہارے سامنے بہت بڑی آگ ہے، تم سمجھتے ہو کہ مسائل ہی مسائل ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں رپورٹ خراب ہے، بندہ بچ نہیں سکتا، ارے ڈاکٹر کا کام یہ کہنا ضرور ہو سکتا ہے، رپورٹ ضرور یہ بتا سکتی ہے، مگر میرا رب وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو پل میں رپورٹ بدل سکتی ہے، بندہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی ڈپریشن میں نہ جایا کرو، مایوس نہ ہو جایا کریں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا، ختم، دیر از نو چانس، نہیں، پھر تمہارا ایمان کدھر گیا، اللہ پر بھروسہ کدھر گیا۔ یہ قربانی کی داستان دیکھو نا، حضرت ابراہیم نے تو چھری پھرا دی تھی، مگر اب کیا ہوا؟ اب چھری نے تو کام نہیں کیا، اب آسمان سے جنتی مینڈا، جنت سے جنتی مینڈا بھیجا رب نے، اے جبرائیل جاؤ جنتی مینڈا لے کر جاؤ۔ جب جبرائیل امین وہ مینڈا لے کر آئے تو کیا ہوا؟ آپ ایک آواز لگاتے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم تو بیٹے کے اوپر تھے، چھری پھرا رہے تھے، آپ نے دیکھا اوپر تو جبرائیل امین آ رہے ہیں، مینڈا لا رہے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ میرا امتحان فنش ہو گیا، کہتے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چیپٹر کلوز ہو گیا، لگتا ہے ابو نے صدا لگا دی ہے، میرا بھی امتحان پورا ہو گیا، کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹرائی ٹو امیجن، یہ جو تسبیح ہے نا یہ ویسے بھی پڑھتے رہا کریں، یہ 3 مبارک زبانوں سے ادا ہوئی ہے۔ the first part of that تسبیح وہ ریسائٹ کس نے کیا تھا، وہ پڑھا کس نے؟ حضرت جبرائیل نے۔ درمیانی تسبیح پڑھی ہے حضرت ابراہیم نے، اور تسبیح کا آخری حصہ پڑھا ہے حضرت اسماعیل نے۔ اللہ اکبر، ان مبارک ہستیوں کی زبان سے یہ تسبیح جاری ہوئی ہے، اتنے مبارک موقع پہ جاری ہوئی ہے، اس تسبیح کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ نے عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے نکلتے وقت بھی یہ تسبیح پڑھنی ہے، واپس جاتے ہوئے بھی گھر سے تسبیح پڑھنی ہے، اور ان دنوں میں جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے، تو یہ ذکر اللہ کے مہینے ہیں، تو اس تسبیح کو جاری رکھیے۔ اب اس نیت کے ساتھ اس سینیریو کو نظر میں رکھتے ہوئے ذرا تسبیح پڑھیے اور اس کا لطف اٹھائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کتنا پیارا ہے، رب کا نام کتنا پیارا ہے، بندہ ذکر کرے تو اسے انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس کو مزید ڈیفائن کرتا ہوں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا۔ اللہ اکبر، اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو ان جانوروں سے، ان حلال جانوروں سے رزق ملا، اور یہ گوشت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کا یہ جو ایک اور کمال کی بات بتاؤں کہ علماء فرماتے جو جانور ہم بقرہ عید میں ذبح کرتے ہیں، نارملی ہم جو جانور کھاتے ہیں، جو مسلمان کھاتے ہیں، یہ سارے جانور بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ علماء نے بڑی گہری بات کی، اب ذرا سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو علامہ ابن رجب حنبلی کی بات سنیے گا، وہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے، ذکر اللہ کرنے والے، کثرت سے ذکر کرنے والے جانوروں کو ذبح کرے، پھر ان کا گوشت کھائے، پھر اس گوشت سے جو طاقت حاصل ہو اس طاقت کو گناہوں میں صرف کر دے، تو اس نے گویا معاملہ الٹ کر دیا، یعنی شکر کی بجائے ناشکری کی۔ ارے ایسے بندے سے تو وہ جانور بہتر تھا جو ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہا اور اللہ ہی کے نام پر قربان ہو گیا، مگر اس کا گوشت کھانے والا اللہ کا ذکر کرنے والا نہ بن سکا۔
یہ غور کیجئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کہ جس نے تمہیں ان بے زبان جانوروں کے ذریعے رزق دیا. تو یہ وہ جانور ہیں کہ جب ان کو کھائیں تو نیت یہ ہو قربانی کے دنوں میں بھی اور اس کے بعد بھی کہ اس حلال گوشت کو کھانے کے بعد جو انرجی ملے گی, جو طاقت ملے گی, وہ طاقت میں نے اللہ کے ذکر پر, نمازوں پر, عبادت پر, نیکی کے کام پر صرف کرنی ہے. مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ اتنے مبارک دن قربانی تو کرتے ہیں مگر ان دنوں میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں. ارے بھائی بس وہ قربانی کر کے تھک گیا تھا, کسائی تھوڑا لیٹ آیا تھا اس لیے سو گیا تھا تو ظہر اور عصر کی نماز چلی گئی, رات دوستوں میں چلا گیا تو عشاء کی نماز چلی گئی. ارے یہ دن تو ذکر الہی کے تھے, یہ دن تو سجدہ کرنے والے تھے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے, حلال ذکر کرنے والوں کا جانور کا گوشت کھا کر بھی ذکر الہی کرنے والے نہ بنے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, گوشت تو جانور کا کھا رہے ہیں, حلال جانور کا, قربانی کا کھا رہے ہیں, اور اس سے طاقت مل رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں, چلو بھائی سنیما چلتے ہیں, چلو بھائی حرام کام کرنے, پارٹیز کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اپنے اور اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو کھانا کھلانا کوئی منع نہیں ہے, آپ کھلائیں, گھر پہ بلائیں, اچھی بات ہے, مگر نمازوں کے وقت میں نماز پڑھیں, حرام کام نہ کریں. تو یہ بات یہ قرآن کی آیت میں بتا رہی ہے کہ شکر ادا کرو. اور پھر یہ بھی علماء نے فرمایا اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ نے یہ جانور تمہارے قابو میں کیسے دیے ہیں. واقعی آپ دیکھیں اتنا بڑا جانور, 10 سال کا بچہ رسی لے کر چلتا ہے, جانور چلنا شروع کر دیتا ہے, کتنا ایزی ٹو ہینڈل کر دیا. اگر یہ جانور خوخوار ہوتے, یہ اتنے بڑے بڑے بیل, یہ گائے, یہ ہمیں اٹھا کے کدھر پھینک دیتے. ہر گھر میں جانور بندہ ہے, ہم خود جا کے کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو حادثہ ہوتا ہے, ورنہ لاکھوں جانور اسموتھلی ذبح ہو جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہے, ایزی کر دیا ہمارے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے جانور کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, احتیاط کرنی چاہیے. مگر جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, ذکر کرو رب کا, جن نے بے زبان جانور تمہارے اختیار میں دیے, تمہارے قابو میں دیے, ان کا جناب گوشت کھانے کو دیا. بلکہ یہاں تک اب تو سائنس کہتی ہے کہ یہ جو گوشت ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویگن ہوتے ہیں, جو بالکل ویجیٹیرین ہوتے ہیں, گوشت بالکل نہیں کھاتے. اب سائنسدان جا کے بتاتے ہیں کہ وٹامن بی, وٹامن ڈی اور وٹامن 12 یہ سب سبزیوں سے حاصل ہو ہی نہیں سکتے. نو ڈاؤٹ سبزیاں بڑی فروٹفل ہوتی ہیں, بڑی ہیلدی ہوتی ہیں, مگر یہ گوشت جو ہے یہ بھی انسانی جسم کے لیے ضروری ہے. اور اللہ کریم نے یہ ان قربانی کے دنوں میں ہمیں الحمدللہ وافر مقدار میں دیا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں مگر یہ دن خاص ذکر الہی کے دن ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک محفل سجی ہوئی تھی, صحابہ کرام حاضر تھے. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راہ خدا میں لڑنے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اکثرہم للہ ذکرا, یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. صحابی رسول نے دوسرا عرض کیا, یا رسول اللہ روزہ داروں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے, عظمت والا کون ہے؟ مثلا 100 افراد ہیں, 100 نے ہی روزہ رکھا ہے, ان 100 روزہ داروں میں افضل کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للہ ذکرا, یعنی جو اللہ کی راہ میں, اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ذکر کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. صحابی رسول بار بار یہ سوال کرتے رہے, الگ الگ عبادت کا سوال کرتے رہے. ہر عبادت کے جواب میں یہ ملتا تھا کہ ان میں عظمت والا, افضل وہ ہے جو جناب زیادہ ذکر والا ہے. یعنی زکوٰۃ دینے والے بہت سارے ہیں, ان تمام زکوٰۃ دینے والوں میں افضل کون؟ وہ زیادہ ذکر الہی کرنے والا. حج کرنے والے لاکھوں ہیں, ان حاجیوں میں سب سے افضل کون؟ فرمایا زیادہ ذکر کرنے والا. کرتے کرتے جب سب سوالوں کا نبی پاک نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا, تو اب کیا حضرت کیا کہتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں, حضور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو کہتے ہیں, اے عمر یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ہی ساری بھلائیاں لے جائیں گے. نبی پاک تو ہر بندے کے جواب میں یہی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو معراج کے دولہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجل ہاں ابو بکر بات ایسی ہی ہے جو جتنے اپنے جانور کے گوشت کے 3 حصے کریں, ایک اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریب مسکینوں کے لیے. گرمی کے دن ہیں, گوشت تقسیم کرنا ہے تو جلدی کر دیجئے گا. بعض اوقات ہم اتنی دیر کے بعد پہنچاتے ہیں کسی کو کہ جناب وہ گوشت ہی خراب ہو چکا ہوتا ہے, تو ضائع بھی نہ ہو, اس کا بھی اہتمام کریں. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, ایک بڑا کمال کا مشورہ دیتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے, جن کے گھر میں کئی جانور ہوتے ہیں, وہ یہ کیا کریں کہ گوشت دینے کی بجائے اگر اپنے کچھ ملازمین
والدین یا رشتہ داروں کو ایک ایک جانور ہی دے دیں، یعنی بکرے دے دیں، یا جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے کہ بھئی یہ میں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتا تھا، آپ اپنے گھر لے جائیں وہیں قربانی کریں۔ آپ بلیو کریں جو لیول آف خوشی ہوگی، ان کے بچوں نے پہلی بار اپنے گھر میں کوئی جانور دیکھیں گے، وہ خود قربانی کریں گے، ان کو کسائی کے پیسے بھی دیں، چارے کے پیسے بھی دیں کہ جاؤ آپ جا کے خود قربانی کر کے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں، تو وہ جو خوشی کا لیول ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ اس بار تو چونکہ ٹائم کم ہے، کل عید ہے، جو ویسے کر سکیں آئندہ سال کی ایک اور نیت کریں جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں اگر 5-7 جانور ہوتے ہیں، میں ویسے ہی میرے گھر والے ایک آدھے جانور کا گوشت کھاتے ہیں، تو باقی 4 جانور ڈسٹریبیوٹ کر دیں غریبوں میں، رشتہ داروں میں، ان لوگوں کے گھروں میں جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی۔ بلکہ آئندہ سال تو یہ کریں کہ پہلی ذوالحجہ سے پہلے انہیں پیسے دیں کہ جاؤ جانور بھی تم خرید کے لاؤ۔ ان کا جو جانور خریدنے کے لیے جانے کی خوشی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وہ جانور خریدیں گے، جانور آئے گا تو 10 دن کھلائیں گے، 10 دن ان کے بچے کھیلیں گے، اللہ اکبر، ان کے آنکھوں میں جو خوشی کے آنسو ہوں گے وہ سب برکتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس طرح بھی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیجئے گا۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ اپنی قربانی کی کھا لیں۔ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، آپ نے دعوت اسلامی کو دینی ہے۔ ہماری اس مسجد کے باہر بھی اسٹال لگے گا، آپ یہاں پر امام صاحب ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہمارے نمبرز، ویب سائٹ وغیرہ پہ موجود ہیں، آپ کال کریں گے، آپ کے گھر سے آ کر انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی کھالے اٹھا لیں گے۔ آپ کی ایک کھال دینا، یقیناً کھال کی قیمت تو بہت کم ہو گئی ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں، لیکن چلیں قطرہ قطرہ ہی سمندر بنتا ہے، سب مل کر دیں گے انشاءاللہ، تو اس سے نہ جانے کوئی حافظ بن گیا، عالم بن گیا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ عید کے لیے انشاءاللہ عید والے دن فجر کی نماز ہماری اس مسجد میں 5:25 پر یعنی آخری وقت میں ادا کی جائے گی، اور عید کی نماز 6:05 پر ہوگی۔ تو فجر کی نماز کی نیت سے ہی پہلے یہاں آ جائیں، با جماعت فجر ادا کریں، مختصر بیان ہوگا، اور 6:05 پر عید کی نماز کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ مسجد آپ کی ہے، انتظامیہ آپ کی ہے، ماشاءاللہ اس مسجد میں 2 جمعے ہوتے ہیں اور سارے اخراجات آپ کے سامنے ہیں، یہ دن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بھی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کریں۔ باہر اسٹال لگا ہوا ہے، اس مسجد اور دیگر ڈیفنس کے دعوت اسلامی کے کاموں کے ساتھ ساتھ تعاون کرنے کے لیے آپ باہر ڈونیشن پر بھی اپنا چندہ جمع کرا سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی